بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، نماز کا وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امور بھی بیان فرماتے۔ حضرت سعید بن ابو سعید مقبوری سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث میں تمہارا ذوق و شوق دیکھا ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس نے دل و جان کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کہا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن اعظم کے لیے لکھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے اٹھ جانے اور علماء کے چلے جانے کا ڈر ہے، اور کوئی چیز قبول نہ کرنا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ علم کو پھیلاؤ اور اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، یہاں تک کہ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو انہیں جان جاؤ، کیونکہ علم مٹتا نہیں جب تک کہ اسے راز نہ بنا لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے، بلکہ علماء کو وفات دے کر علم کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنے مقتدی بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں علم کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور حضور پاک کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔